الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تبارك وتعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقال عز وجل: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وقال سبحانه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال سبحانه عز وجل: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سورہ توبہ آیت 128، سورہ ضحا آیت 5، سورۃ شعراء آیت نمبر 3، سورۃ کہف آیت نمبر 6 اور سورۃ فاطر کی آیت نمبر 8۔ خطبے میں تلاوت کی گئی اللہ تبارک و تعالی ان آیات کو بیان کر سکنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ ہم سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور ان کی دعوت دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا میں ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ میاں بیوی میں بھی پیار اور محبت کا رشتہ ہوتا ہے، استاد شاگرد کے درمیان بھی عقیدت اور محبت، امام اور مقتدی میں پڑوسی کی اپنے پڑوسی کے ساتھ، دوست کی اپنے دوست کے ساتھ، مالک کی اپنی نوکر اور نوکر کی اپنے مالک کے ساتھ محبت، الفت، پیار، عقیدت، انس کا رشتہ اور تعلق ہوتا ہے۔ لیکن ان سب کی محبتیں ناقص ہیں، وقتی ہیں،
کسی غرض اور کسی مقصد کی وجہ سے ہیں اور کسی خاص وقت تک ہیں۔ جب مصیبت آتی ہے اور ناقابل برداشت حالات آتے ہیں سر پر، تو ہم نے بسا اوقات دیکھا ہے کہ دوست راستہ بدل دیتے ہیں۔ بیوی اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، میاں بیوی سے تنگ آ کے اسے طلاق دے دیتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھا اور سنا کہ ماں باپ نے بیٹے کو گھر سے نکال دیا، اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ بدبخت اولاد نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کے اندر بوجھ سمجھ کر گھر سے نکال دیا۔ لیکن میں ایک ہستی کی محبت اور پیار کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جس کی محبت، جس کا پیار اتنا سچا، پکا، مضبوط اور پختہ ہے کہ میں ایمان کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں اس سے بڑھ کر زیادہ محبت کرنے والی ذات اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہو سکتی ہے۔ اللہ کے علاوہ اس ہستی سے بڑھ کر اپنی امت کے ساتھ جس محبت اور جس پیار اور جس درد اور دکھ کا اظہار فرمایا پوری زندگی، یہ احساس نہ ماں باپ کے پاس ہے، نہ کسی دنیا کے اور رشتے کے پاس ہے۔ تبھی تو قرآن مجید نے کہا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، یقیناً تمہارے پاس ایک عظیم پیغمبر تم ہی میں سے آیا، اور اس کا تمہارے ساتھ اور اپنی امت کے ساتھ پیار کتنا ہے۔ اسی سے اندازہ لگاؤ ایک جملے سے، عزیز علیہ ما عنتم، جو بات جو کام تمہیں مشقت میں ڈالتا ہے وہ اس پیغمبر پہ بھاری ہے۔ مشقت امت پہ آ رہی ہے، تکلیف ہم پہ آنے والی تھی، لیکن عزیز علیہ اس کا بوجھ وہ ہمارے پیغمبر کے اوپر پڑتا تھا۔ حریص علیکم، وہ تمہارے اوپر بڑے حریص ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میری امت کا کوئی فرد جہنم کی آگ تو دور کی بات ہے دھوئیں سے بھی بچ جائے۔ خود اظہار فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں اپنی امت کے لیے تمہارے لیے ایسے ہوں جیسے باپ اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے۔ باپ اپنی اولاد کے دکھ اور درد کو نہیں برداشت کرتا، ان کے لیے خود اپنے آپ کو مشقت میں مبتلا کرتا ہے، ساری زندگی مشکلات میں گزارتا ہے تاکہ اس کے بچے سکون کے ساتھ رہیں۔ یہ کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ہے، اور مثال بتائی اپنی کہ میری حالت تو وہ ہے جیسے ایک جگہ پہ شمع روشن ہو اور اس شمع کے شعلے پر ارد گرد سے پروانے آ رہے ہوں،
اور ایک آدمی کھڑا ہو کے ان کو اڑا رہا ہو کہ قریب نہ آؤ، جل جاؤ گے، راکھ ہو جاؤ گے، پر جل جائیں گے، مر جاؤ گے۔ لیکن چونکہ پروانے شمع کے فدائی ہوتے ہیں، وہ پرواہ کیے بغیر آتے ہیں اور اس آگ میں جلتے ہیں۔ فرمایا میں بھی کھڑا ہوں تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، کبھی دائیں طرف دوڑتا ہوں، کبھی بائیں طرف، کبھی سامنے، کبھی پیچھے، ہر طرف سے تمہیں روک رہا ہوں کہ جہنم کی طرف مت آؤ۔ آگے خطرناک جہنم ہے، آگ کے شعلے ہیں، جلس جاؤ گے، راکھ بن جاؤ گے، ہڈیاں گل جائیں گی تمہاری، لیکن تم ہو میری بات نہیں سنتے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ایک رؤوف الرحیم کی ذات اللہ کی ذات ہے، اللہ کی صفت ہے جو آسمان پہ ہے، عرش پہ ہے۔ اس فرش کے اوپر اللہ نے رؤوف اور رحیم کا نام اگر کسی کو دیا تو وہ ایک ہستی ہے، امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دنیا میں بھی تڑپے روئے، اللہ سے امت کے لیے آسانیاں مانگی، دین بھی آسان مانگا، شریعت بھی آسان مانگی، عبادت بھی آسان مانگی۔ اللہ میری امت کو جو شریعت دے آسان کر کے دے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ نے قرآن سورہ بقرہ کی آخری آیت نازل کر دی، اللہ تعالیٰ کسی نفس پہ وہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں ہے جو اس کی طاقت سے باہر ہو۔ آپ علیہ السلام کا دیکھیے معاملہ ہمارے ساتھ کیسے تھا۔ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل وضوء۔ اگر مجھے اپنی امت پہ مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں انہیں حکم دے دیتا کہ ہر وضو کے ساتھ مسواک ضرور کرو۔ حضور امر دے دیتے تو مسواک واجب ہو جاتی، اور جو مسواک کے بغیر وضو کرتا اس کا وضو نہ ہوتا، واجب رہ جائے، عمل نہیں ہوتا۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور پیار اور امت کے ساتھ آسانی کا درد کا معاملہ دیکھیے۔ اگر امت پہ مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں انہیں حکم دے دیتا ہر وضو کے ساتھ مسواک کرتے۔ دوسری حدیث صحیح بخاری کی، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ۔ نماز کے وقت میں انہیں حکم دیتا کہ اقامت ہو رہی ہے نماز کے لیے، کھڑے ہو رہے پہلے مسواک کرو۔ لیکن میرا امر ان کے لیے مشقت کا باعث بن جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 3 رات تک نماز پڑھائی، رات کو تراویح کی نماز۔ چوتھی رات آئی، مسجد نبوی کھچا کھچ بری ہے، صحابہ انتظار کر رہے ہیں، ابھی حجرہ عائشہ کھلے گا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائیں گے۔ آپ علیہ السلام نہیں آئے۔ ان کی آوازیں، ساتھ ہی حجرہ ہے، آوازیں حجرے میں جا رہی ہیں، آپ علیہ السلام سن رہے ہیں۔ رات گزر گئی، تہجد کا وقت گزر گیا، فجر کی نماز کا وقت آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، اور صحابہ کرام کی آنکھیں تجسس سے دیکھ رہی ہیں، اتنی تاخیر، تو فجر کا وقت ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہارا شوق دیکھا، میں نے تمہاری باتیں سنی، سن رہا تھا رات کو، اس لیے نہیں نکلا کہ تمہارے اس شوق کی وجہ سے اور تراویح کی نماز کے لیے تمہاری اس تڑپ کی وجہ سے کہیں اللہ تعالیٰ اس نماز کو تمہارے اوپر فرض نہ کر دے، اور اگر یہ فرض ہو گئی تو تمہارے لیے اور امت کے لیے مشقت ہو جائے گی۔ اس مشقت کو دور کرنے کے لیے میں نہیں آیا، ابھی فجر میں آیا ہوں تاکہ یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ عبادات کے اندر بھی آسانی کو دیکھا، اللہ سے دعا کی اللہ میری امت پہ وہ بوجھ نہ ڈال، وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، اللہ جس بوجھ کا ہمارے اندر طاقت نہیں اٹھانے کی، اللہ وہ بوجھ نہ ڈال۔
عمل بھی اتنا مشکل نہ دے کہ کرنا مشکل ہو جائے، دین بھی اتنا سخت نہ دے کہ ہم اس کو عمل میں نہ لا سکیں۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم شریف میں بھی ہے، صحیح ابن حبان میں بھی ہے۔ آپ اس کے ایک ایک جملے کو سمجھیے اور اپنے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سمجھیے، اور پھر اپنا موازنہ کیجئے ایک ہستی نے ہم سے محبت کے لیے کس حد تک وہ گئی، کیا کچھ نہیں کیا، اور میں اس کے ساتھ محبت کے بدلے میں کیا معاملہ کر رہا ہوں۔ سورۃ ابراہیم کی آیت پڑھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اللہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم۔ یہ دعائے خلیل ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اے اللہ جو میرے پیچھے چلا، جس نے میری فرما برداری کی، میری تابعداری کی، وہ تو مجھ سے ہے، اس کا تو میرے ساتھ تعلق ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی، اللہ آپ تو غفور الرحیم ہیں۔ یہ دعا کون کر رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ میری نافرمانی کی، اسے تباہ کر دے، برباد کر دے، اسے ہلاک کر دے، نہیں، فَإِنَّكَ غَفُورٌ الرحیم۔ آپ علیہ السلام نے سورہ ابراہیم کی یہ آیت پڑھی، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھی، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تغفر لهم فإنك أنت العزیز الحکیم۔ اللہ اگر آپ ان بندوں کو عذاب دیں تو یہ تیرے بندے ہیں، تیری مرضی، تو ان کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، ان کا معبود بھی ہے، اگر اپنے بندوں کو تو عذاب دینا چاہتا ہے ٹھیک ہے، تیری مرضی، لیکن اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے تو اس معافی پر تیرا غلبہ ہے، تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ دعا پڑھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو دعائیں پڑھ کے، دو پیغمبروں کی دعائیں پڑھ کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے۔ فنزل جبرائیل، حضرت جبرائیل آئے، یا رسول اللہ ما یبکیک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں، کون سی چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ آپ نے فرمایا امتی امتی، یہ درد اپنی امت کے لیے حضرت ابراہیم کا تھا، یہ درد اپنی امت کے لیے حضرت عیسیٰ کا تھا، میں تو ان سے بڑھ کر شفیق ہوں اپنی امت کے لیے، میں رو رہا ہوں کہ میں کیا کہوں، رب امتی امتی، میں فرمایا میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں۔ فصعد جبرائیل الی الملک الجلیل، حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں کی طرف دوبارہ چلے گئے اور گئے، اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے، سب اللہ جانتا ہے جبرائیل کہاں سے آیا، کیا حالت دیکھ کے آیا، پوچھ لیا جبرائیل کیوں آئے ہو؟ عرض کی اللہ کے، یا اللہ میں نے آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا، پوچھا، ان کی وہ بات لے کر آیا ہوں۔ اللہ تعالی نے فرمایا جبرائیل واپس جاؤ، انزل الی محمد، جاؤ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتر کے جاؤ اور ان سے جا کے کہہ دو انا سنرضیک فی امتک ولن نسوءک، ہم آپ کو راضی کریں گے آپ کی امت کے بارے میں، ہم آپ کو خوش کر دیں گے آپ کی امت کے بارے میں، ہم آپ کے ساتھ امت کے معاملے میں بدسلوکی نہیں کریں گے، مشکل نہیں کریں گے۔ یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ اللہ کیسے راضی کرے گا؟ اندازہ لگائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لائے، مسجد نبوی کے ممبر پر آپ علیہ السلام صحابہ سے پوچھ رہے ہیں اما ترضون ان تکونوا ثلث اہل الجنہ، تم مجھے یہ بتاؤ تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ جنت میں تم 1/3 ہو، 1/3 جنتی تم بنو؟ فکبروا، صحابہ کرام نے تکبیر کہا، اللہ اکبر، خوش ہو گئے۔ 1/3 ساری امتوں میں
1,24,000 کم و بیش امتوں میں 1/3 ہم ہوں اور 2/3 باقی ساری امتیں، بڑی تعداد ہے۔ فکبر الصحابہ، صحابہ کرام نے تکبیر کہی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے پھر پوچھا کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ ان تکون ربع اہل الجنہ، کہ جنت میں تم 1/4 بنو؟ فکبر الصحابہ، پھر آپ نے فرمایا کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ تم آدھے جنتی بنو؟ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے جبرائیل کو بھیج کے تسلی دی کہ قیامت کے دن ساری امتوں کی جو جنتی ہوں گے 120 صفیں ہوں گی، 120 میں سے 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی۔ پھر معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا، ہم آپ کو راضی کریں گے آپ کی امت کے بارے میں اور آپ کو خوش کر دیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب سے کہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں جل رہا ہے میں کیسے راضی ہو سکتا ہوں؟ اللہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا میں آپ کو خوش کروں گا آپ کی امت کے بارے میں، میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا میں راضی نہیں ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے ذرا اللہ کے معاملے کو اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کو۔ اخرج من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان، جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال دیجیے۔ نکل گئے، پھر بھی کچھ لوگ ہیں۔ اب پھر اعلان اخرج من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے میرے حبیب ان کو بھی جہنم سے نکال دیجئے۔ بات ختم نہیں ہوئی، پھر فرمایا جس کے قلب کے اندر زندگی میں ایک مرتبہ میرا ڈر پیدا ہوا کہ میں اپنے رب کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا، اتنی بات، من خافا مقامی، ایک دفعہ زندگی میں صرف ڈرا کہ میں اپنے اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا، اے میرے حبیب اس کو بھی جہنم سے نکال دیجئے۔ یہ بھی نکل گئے، پھر بھی کچھ باقی بچے، جائیے ڈھونڈیے اس کو جہنم کے اندر، اور جہنم میں فرشتوں کو حکم ہوگا جس آدمی کا ایک آنسو کا قطرہ، آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ پوری زندگی میں میرے خوف سے میرے ڈر سے نکلا، اس کو بھی جہنم سے نکال دیجئے اور اس کو جنت میں داخل کر دیجئے۔ خشیتا منی، ایمان کا اتنا کمزور درجہ کہ بندہ کلمہ پڑھتا ہے۔ اب یہ بات ہو گئی، آخر میں کچھ لوگ پھر رہ گئے، اب پھر اعلان ہوا اخرج من قال لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبی، زندگی میں ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہا تھا اس نے اخلاص کے ساتھ، ایمان کی نیت سے کہا تھا، ایسے لوگوں کو بھی جہنم سے نکال دیجئے۔ اب میرے حبیب بتائیے خوش ہیں یا نہیں؟ اے میرے رب اب میں کیسے خوش نہ رہوں، میری امت کا کوئی فرد جہنم میں باقی نہیں رہا، سب نکل گئے۔ اس نے ایک دفعہ اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہیں، صحیح مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی، عظیم شوہر پاس موجود ہے، عائشہ بڑی خوش نظر آ رہی ہو، کہاں آج خوش ہوں بہت، آپ اللہ سے میرے لیے دعا فرمائیں نا، آپ بھی خوش نظر آ رہے ہیں، اللہ سے میرے لیے دعا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت، اے میرے اللہ میری عائشہ کے گناہ معاف کر دے، جو پہلے ہوئے، جو بعد میں ہوں گے، اور جو اس نے چھپ کے کیے، جو سامنے ہوئے، اے اللہ عائشہ کے سارے گناہ معاف کر دے۔ یہ بات سن کر فضحکت عائشہ حتی سقط رأسها فی جحرها، حضرت عائشہ اتنی ہنس کے زمین پہ گر گئیں، خوش ہو گئیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسرک دعائی یا عائشہ، عائشہ میری دعا سے تمہیں خوشی ہوئی اور اتنا خوش ہو کہ تم زمین پہ گر رہی ہو؟
ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خوبصورت دعا میرے لیے. آپ نے فرمایا واللہ اللہ کی قسم انہا لدعوتی لامتی فی کل صلاۃ، یہ میری دعا جو میں نے تمہارے لیے کی ہر نماز کے اندر اپنی امت کے لیے میں یہ دعا کرتا ہوں. تمہارے لیے جو دعا میں نے تمہارے کہنے پہ کی ہے، نماز سے باہر کی ہے، بغیر امت کے کہے ہوئے ہر نماز کے اندر قسم کھا کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ انہا لدعوتی لامتی فی کل صلاۃ. بتاؤ ایسی محبت آپ کی ماں نے آپ کے ساتھ کی ہے؟ کائنات کی کوئی ہستی ہے جس نے ایسی محبت کا اظہار کیا ہو؟ وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي، میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں سے ملوں. یا رسول اللہ اولسنا اخوانک، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کی ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں، آپ کے پاس موجود ہیں، اب دیکھ لیجئے نا. ملاقات کا آپ شوق ظاہر فرما رہے ہیں. نہیں، لستم باخوانی انتم اصحابی، تم میرے بھائی نہیں ہو، تم میرے ساتھی ہو، تم میرے دوست ہو، تم میری مجلس کے لوگ ہو. اخوانی الذین یأتون بعدی، میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو بعد میں آئیں گے، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں لیکن مجھ پہ غائبانہ ایمان لائیں گے. قیامت کی صبح تک ہم جیسے ایسے کمزور ایمان والے الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، دل کی گہرائی کے ساتھ کرتے ہیں. قیامت تک آنے والے آخری مومن تک کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت ہے وہ میرا بھائی ہے. میرے بھائی وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، بعد میں آئیں گے لیکن مجھ پر ایمان لائیں گے. میں چاہتا ہوں میں ان سے ملاقات کروں، میں ان کو دیکھوں. ایک تڑپ ہے، اظہار ہے محبت کا. حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری شریف میں، مسلم میں، احادیث کی دوسری کتب میں روایت موجود ہے. ان سے گناہ ہو گیا اور اس کے بعد یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے مسجد نبوی میں. طہرنی یا رسول اللہ من الدنس، اللہ کے پیغمبر مجھے گندگی سے پاک کر دیجئے، میں نے گناہ کر دیا ہے، میں نے بدکاری کر دی ہے. اب شفقت دیکھیے. اور پھر اس کے بعد میں آپ کو یہاں پہ کہتا ہوں اور اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں، ہم اپنے دل سے پوچھیں. ہم لوگوں کے عیب خود ڈھونڈتے ہیں اور خدا نخواستہ کسی آدمی کی کمزوری ہمیں مل جائے، پھر اس پہ جو حاشیے ہم چڑھاتے ہیں وہ اللہ ہی معاف کرے. یہاں خود آ کے مجرم کہہ رہا ہے طہرنی من الدنس یا رسول اللہ، مجھے گندگی سے پاک کر دیجئے، میں نے گناہ کیا، میں نے بدکاری کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں کیا تم نے، چہرہ پھیر دیا. دوسری طرف آئے یا رسول اللہ طہرنی من الدنس، میں نے گناہ کیا، چہرہ پھیر دیا نہیں کیا تم نے. تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، 4 مرتبہ صحابی نے خود اقرار کیا. سبحان اللہ. اور جب یہ جرم کر کے نا، سب سے پہلے یہ ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ گئے حزال کے پاس، اس کو جا کے کہا میں نے ایسا کیا ہے. انہوں نے کہا جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو. یہاں آ کے یہ 4 مرتبہ اقرار کیا ہے. پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشربت خمرا، تم نے شراب تو نہیں پی کہیں؟ صحابی کو کہا اٹھ کے دیکھو. وہ اٹھے، ان کے منہ کو سونگا، کہ بدن کو سونگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شراب کی بو نہیں آ رہی، نشے میں تو نہیں ہو؟ ابھی کا جنون، کوئی پاگل تو نہیں ہو تم؟ تمہیں جنون کی بیماری تو نہیں ہے؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ 4 مرتبہ آدمی خود اقرار کرے، آپ اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، بچانے کی کوشش کر رہے ہیں.
اس پر حد نہ ثابت نہ ہو. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کہیں نشے میں نہ ہو. نہیں، نشہ نہیں ہے، جنون تو نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ویحک ارجع فاستغفر ربک وتب الیہ، ہلاک ہو تو، جا واپس اللہ سے توبہ کر، استغفار پڑھ. لیکن نہیں، اللہ کے رسول پاک کر دیجئے، ان کو حد لگی. حد لگنے کے بعد کسی صحابی کی زبان سے جملہ نکلا، ایسا گندا آدمی، اتنے گندے کام کرنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا کرتا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلم شریف کے الفاظ سنا رہا ہوں. آپ نے فرمایا لقد تاب توبۃ لو قسمت علی امۃ لوسعتہم. خبردار کسی نے اس کے بارے میں کوئی بات کی، اس نے اللہ سے ایسی توبہ کی ہے کہ وہ توبہ اگر پوری امت پہ تقسیم کر دی جائے سب کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے. گناہگار نے جرم تو کیا، آپ نے کوشش کی کہ معاملہ چھپا دینا چاہیے، پھر یہاں پہ ختم نہیں ہوا. آپ علیہ السلام نے جا کے گلہ کیا اس حزال سے جس نے ان کو بھیجا تھا. آپ نے فرمایا حزال، جب تمہیں پتہ چل گیا تھا، اس نے کہہ دیا تھا، تم اسے توبہ کی تلقین کر دیتے، معاملہ صاف کروا دیتے، میرے پاس کیوں بھیجا تم نے؟ مسجد بنی معاویہ ہے، روایت ہے صحیح مسلم کی. مسجد بنی معاویہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے تشریف لائے، 2 رکعت نماز پڑھی. صحابہ نے دیکھا کھڑے ہو کہ انہوں نے بھی 2 رکعت نماز پڑھی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فدعا دعاء طویلا، لمبی دعا اللہ سے فرمائی، اور بعد میں آ کے صحابہ کرام سے کہا تمہیں پتہ ہے میں اتنی دیر تک کیا دعا مانگتا رہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں خبر، آپ بتا دیجئے. فرمایا میں نے اپنے رب سے 3 چیزیں مانگی. سألت ربی ثلاثا، 3 چیزیں اپنے رب سے مانگی، اللہ نے 2 کو قبول کیا، 1 کو قبول نہیں کیا. میں نے اپنے رب سے دعا کی اللہ میری امت گناہوں کی وجہ سے عذاب کی مستحق بن جائے، ان پہ ایسا عذاب نہ بھیجنا کہ ساری ایک دفعہ ہلاک ہو جائے. اللہ نے فرمایا میں نے یہ دعا قبول کر لی. پھر میں نے اللہ میری امت کو کہیں غرق نہ کر دے، اپنے گناہوں کی وجہ سے اگر وہ گناہوں میں ڈوب جائے تو اللہ پانی کے عذاب میں ان کو غرق نہیں کرنا جیسے پورے کے پورے قبطی اور فرعونیوں کو آپ نے غرق کر دیا تھا. ایک ہی دفعہ سب کو غرق نہ کرنا. فرمایا اللہ نے اس دعا کو بھی قبول کر دیا. تیسری دعا میں نے الہ العالمین میری امت کے بیچ میں افتراق نہ ہو، ان کے دل ملے ہوئے ہوں، ہمیشہ آپس میں محبت اور اتفاق ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول نہیں فرمایا. اس لیے اللہ چاہتا تو دلوں کو ملا دیتا، لیکن اللہ نے ایسا زبردستی کیا نہیں. یہ دنیا دار الامتحان ہے. امتحان تبھی ہے کہ ایک صلاحیت آپ میں موجود ہے، اچھائی کی، برائی کی، ضد کی، حسد کی، بغض کی، عداوت کی، دشمنی کی، اور اس کے مقابلے میں جذبہ خیر، نصیحت، خیر خواہی کا جذبہ بھی. دونوں طاقتیں آپ کے پاس موجود، آپ جس کو اختیار کرنا چاہو، یہی تو امتحان ہے. زبردستی اگر دلوں کو ایک کر دیا جائے تو امتحان ختم ہو گیا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں درد دیکھیے اپنی امت کے لیے. تبھی تو قرآن کہتا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. سورہ شعراء کی 3 آیت ہے. شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں اس وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے. ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ دکھ اور درد میں مبتلا ہو کے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ
इल्लम युमिनु बिहादल हदीस असफा, अगर ये इस कुरान पर ईमान नहीं लाते तो आप इनके पीछे रो रो कर अफसोस कर करके अपने आप को हलाकत में न डालें। फला तज़हब नफ्सुका अलैहिम हसरात, अपने आप को आप हसरत और अफसोस में डाल के इनके ऊपर कि ये क्यों मेरी बात नहीं सुन रहे, क्यों हलाकत की तरफ जा रहे हैं, क्यों तबाही के रास्ते पे जा रहे हैं, इस वजह से आप अपने आप को हलाकत में न डालें। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी भर की आप देख लीजिए, दुआओं में जब आपको दुआ मिलेगी, यहाँ तक कि आपकी जिंदगी का आखिरी सफर है, बुखार की शिद्दत, सीने से हंडिया के उबाल की तरह आवाज आ रही है, बुखार की इतनी शिद्दत है कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक मेरी गोद में था, और ऐसे तपश और गर्मी की वजह से करीब बैठे हुए आदमी को उसकी हरारत महसूस होती थी। ऐसे में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिस वक़्त मलकुल मौत आया तो आपने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कौन है, कि ये इज़राइल है, मलकुल मौत है। उससे एक दिन कबल आपने सहाबा किराम को मिंबर पे खड़े होकर फरमा दिया था कि एक बंदे को अल्लाह ताला ने इख्तियार दे दिया है कि दुनिया में रहना चाहे या अल्लाह के पास जाना चाहे, उस बंदे ने अल्लाह के पास जाने को पसंद कर लिया है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला रो पड़े। बाद में सहाबा किराम से कहा कि तुम नहीं समझे इस जुमले को, वो बंदा कौन था, वो तो खुद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, सफर आखिरत की तरफ इशारा फरमा रहे थे। उस मौके पर हजरत इज़राइल आए हुए हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिब्राइल बस मेरे रब से इतना पूछ के मुझे बता कि मेरे बाद अल्लाह ताला मेरी उम्मत के साथ क्या मामला करेगा। अल्लाह की कसम तब तो कहता हूं माँ बाप में वो मोहब्बत नहीं है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की आपके साथ, मेरे साथ। सारी जिंदगी जिस चीज में इंसान गुजारता है ना, मौत के वक्त वो चीज सामने आती है। मरते वक्त वो फिर वो कहता है पैसे फुला के पास इतने हैं, फुला से ले लेना, वो कर लेना, प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा होता है। सारी जिंदगी उम्मत का दुख और दर्द उठाया, आखिर में भी वही बात सामने लाई, और बस उसके बाद सिर्फ एक जुमला अल्लाहुम्मा अंतर रफीक अल आला का निकला। उससे पहले वाला जो जुमला आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी में आखिरी जुमला था, यही था मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या मामला होगा। फिर कल क़यामत के दिन मैदान हशर में हर नबी के पास जब उनकी उम्मत जाएगी और वहाँ हज़रत इब्राहीम जैसी शख्सियत कहेगी अल्लाह मैं अपने बेटे इस्माइल के बारे में भी बात नहीं करता, हज़रत यहया हज़रत ज़करिया जैसे पैगंबर दोनों बाप और बेटा तलवार से और आरे से चीर दिए गए, हम अपने बारे में बात करते हैं, बेटे के बारे में नहीं, बेटा बाप के बारे में बात नहीं कर सकता। ऐसे में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे रब्बी उम्मती उम्मती, तब कहा जाएगा या मोहम्मद, सजदे में आप गिरेंगे, इरफा रअसक, सर उठाइए, सल तोता, मांगिए आपको दिया जाएगा, वशफा तुशफ़ा, शफात कीजिए आपकी शफात को कबूल किया जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर उस वक़्त मैं अल्लाह की तारीफ करूंगा, और वो तारीफ करूंगा जो अल्लाह खुद उस वक़्त मेरे दिल में डालेगा, और वो तारीफ इससे पहले अल्लाह की किसी ने नहीं की होगी। आपको हक है, आप अपनी उम्मत के 70,000 अफराद ऐसे जिन पर कोई हिसाब नहीं है, उनको लीजिए अपने साथ जन्नत में ले जाइए, और दूसरी हदीस के अल्फाज जोड़िए तो उनमें से एक आदमी जो होगा उसके साथ 70,000 आदमी और होंगे। ये वो लोग हैं जिनके ऊपर कोई हिसाब नहीं है, बिला हिसाब इनको दाखिल कर दीजिए। आप राजी हैं इससे? क्या नहीं, राजी तो तब होऊंगा जब मेरी उम्मत का एक फर्द भी जहन्नम में बाकी नहीं रहेगा। वहां पे भी उस सख्ती के अंदर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शफ़क़त और वो मेहरबानी। फिर आप सुनन तिरमिज़ी की हदीस से आप अंदाज़ा लगाइए, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला ने हर नबी को एक दुआ दी, वो ख़ास दुआ थी।
اور ہر نبی نے اس دعا کو دنیا میں اللہ سے مانگا. میں نے وہ دعا اللہ سے نہیں مانگی دنیا میں، اسے چھوڑ دیا اور اپنی امت کے لیے چھوڑا، اور کل قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت میں اس کو استعمال کروں گا. اور پھر آپ علیہ السلام کے وہ الفاظ ہیں وَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ، وہ میری جو دعا ہے نا، جو میں قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ سے کروں گا، مجھے اللہ سے امید ہے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ میرے امت کے ہر اس فرد کو وہ پہنچے گی اور اس کا فائدہ ملے گا. مَن لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ أَحَدًا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائے گا. ایک مشرک ہے اس کے حق میں نہیں، مشرک کے علاوہ گناہگار کوئی بھی ہے مومن موحد، اس کو اس دعا کا اثر ضرور پہنچے گا. اللہ تبارک و تعالی اس زندگی میں بھی، موت کے بعد بھی، اور میدان حشر میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خیر کی دعائیں، وہ خیر کے معاملات، وہ بھلائی کی دعائیں اور معاملات ہمیں ان کا بھرپور حصہ نصیب فرمائے. اللہ ہمیں ان سے محروم نہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.